یہ ہے مقبوضہ بلوچستان۔ آج جمعرات 30 نومبر سال 2023 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کی علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ تربت کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ CTD کے جعلی مقابلے میں قتل ہونے والے بالاچ مولا بخش کی تدفین بدھ کے دن 7ویں روز شام 5 بجے ہزاروں افراد کی موجودگی میں کوہ مراد کے قبرستان میں کر دی گئی۔ پریس کانفرنس کے توسط سے ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ دھرنا اپنے مقام پر جاری رہے گا۔ شہید بالاچ مولا بخش کا تابوت ایک مزاحمت کی علامت رہ کر اب ہمارے ساتھ رہے گا۔ مظاہرین کا اعلان۔ بلوچستان کا رہائشی سندھ سے جبری لاپتہ۔ اسلام آباد لواحقین پر احتجاج ختم کرنے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ فریدہ بلوچ ہمشیرہ لاپتہ راشد حسین۔ اسلام آباد لاپتہ آصف بلوچ کی بہن آئندہ پیشی پر آ کر کہے کہ میرا بھائی واپس آ گیا ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی کی وزیر داخلہ کو حکم۔ کلات میں قیمتی پتھروں سے لدے ٹرک پر حملہ کر کے اسے نقصان پہنچا دیا ہے BLA۔ واشوک بے سیما میں بارڈر تیل کمیٹی کی احتجاج۔ سی پیک روڈ بند کر دیا گیا۔ اس دوران مظاہرین نے کہا کہ اگر ٹوکن ہمیں جاری نہیں کیا گیا تو سخت احتجاج کرنے پر مجبور ہوں گے۔ بلوچستان کے علاقہ سبی کا رہائشی لطیف ولد بچہ نامی شخص سندھ کے علاقے سے پاکستانی فورسز اور خفیہ اداروں کے ہاتھوں جبری لاپتہ ہو گئے۔ لواحقین کا کہنا ہے کہ لطیف سندھ نقل مکانی کر کے وہاں مزدوری کر رہا تھا کہ پاکستانی فورسز اور خفیہ اداروں نے انہیں جبری لاپتہ کر دیا۔ تربت بلوچ نسل کشی کے خلاف ایک ہفتے سے جاری دھرنے سے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بالاچ مولا بخش شہید کے لواحقین اور دیگر سیاسی سماجی تنظیموں کے رہنماؤں نے کہا کہ آج تربت میں جاری جعلی مقابلے کے خلاف دھرنے کو 7واں دن ہے۔ 23 نومبر کو جعلی مقابلے میں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ CTD نے جن 4 افراد کو جھوٹے مقابلے میں مارنے کا دعویٰ کیا تھا وہ تمام افراد پہلے سے جبری گمشدہ کیے جا چکے تھے اور ان میں بالاچ بلوچ کا مقدمہ بھی چل رہا تھا جس میں انہیں CTD نے 10 روزہ ریمانڈ کے بعد 30 تاریخ کو عدالت میں پیش بھی کرنا تھا۔ اس سے پہلے رواں ماہ تربت میں CTD نے 3 دیگر جبری لاپتہ افراد کے ہاتھ پاؤں باندھ کر بارودی سرنگ دھماکے میں انہیں ہلاک کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم ڈسٹرکٹ انتظامیہ کے جھوٹے دعووں کو چیلنج کرتے ہوئے کہنا چاہتے ہیں کہ وہ ہر وقت کسی بھی دھرنے میں مذاکرات کے لیے آتے ہوں تو یہی کہتے ہیں کہ آپ کے پاس قانونی راستہ ہے، حالانکہ انتظامیہ ایک FIR تک درج کرنے کی زحمت نہیں کر سکتا۔ ہم ضلع انتظامیہ کو کہتے ہیں کہ ضلعی انتظامیہ کل صبح 11 بجے تک خود کیمپ آ کر کیچ سے جبری گمشدہ افراد کا FIR درج کریں وگرنہ 12 بجے DC آفس کے سامنے دھرنا دیا جائے گا اور FIR درج ہونے تک دھرنا جاری رکھا جائے گا۔ اسلام آباد جبری لاپتہ راشد حسین بلوچ کی ہمشیرہ فریدہ بلوچ نے کہا ہے کہ نامعلوم افراد مختلف ذرائع سے ہمیں کال کر کے اسلام آباد میں راشد حسین کی بازیابی کے لیے قائم احتجاجی کیمپ کو ختم کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا سوال یہ ہے کہ راشد حسین کہاں ہے؟ فریدہ بلوچ نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم بطور شہری کیا اپنے لاپتہ پیاروں کی جبری گمشدگی پر اب سوال بھی نہیں کر سکتے؟ انہوں نے جاری بیان میں کہا ہے کہ ہمارے خاندان کو اس سے قبل بھی احتجاج کے پاداش میں دھمکیاں دی گئی ہیں، رشتہ داروں کو تشدد کر کے لاپتہ کیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس کیانی نے لاپتہ بلوچ طلبہ بار ریاست کی طرف سے پیشی پر آئے وزیر داخلہ کی سرزنش کرتے ہوئے حکم دیا ہے کہ تمام ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ کے فیصلوں میں یہ ہے کہ لاپتہ افراد کے لواحقین کی کفالت ریاست کی ذمہ داری ہے اور لواحقین ریاست اور ریاست کے اداروں کے اعلیٰ افسران کے خلاف ہر جانے کا دعویٰ بھی کر سکتے ہیں۔ انہوں نے سختی سے وزیر داخلہ کو حکم دیا کہ وہ سیکرٹری دفاع اور متعلقہ اداروں کو بھی ملزم نامزد کر سکتے ہیں۔ اس بچی کو کیا جواب دیں گے؟ ہے کوئی جواب آپ کے پاس اور عدالت کے پاس؟ اس بچی کے سوالوں کا کوئی جواب نہیں۔ لگتا ہے ہم سب اغوا ہوں گے تو ہم سیکھیں گے۔ انہوں نے حکم دیا کہ اگر اگلی تاریخ پر لاپتہ طلبہ برآمد نہ ہوئے تو میں وزیر داخلہ، وزیر اعظم اور سیکرٹری دفاع کے
खिलाफ पर्चा काटने का हुक्म दूंगा और आप सबको घर जाना होगा। आइंदा तारीख पर मुझे ये बच्ची यहाँ आकर कहे कि मेरा भाई वापस आ गया है। उन्होंने कहा कि किसी एजेंसी को कोई एहसास नहीं है कि किसी को भी उठाकर ले जाएं और फिर किसी थाने के एसएचओ के हवाले कर दें। ऐसे तर्ज अमल पर जिम्मेदारों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, कोई भी मुबर्रा नहीं है। कलात बलूच लिबरेशन आर्मी बीएलए के तर्जुमान आज़ाद बलूच ने जारी बयान में कहा है कि 29 नवंबर को रात 12 बजे हमारे सरमाचारू ने कलात और मुंगचर के दरमियान कोहिंग के मकाम बलूचिस्तान से कुदरती पत्थर ले जाने वाले ट्रक पर हमला कर दिया। सरमाचारू ने फायरिंग करके ट्रक को जुज़वी नुकसान पहुंचाया, जबकि ट्रक ड्राइवर को तंबीह कर दिया कि वो कौमी वसाइल लूटने में दुश्मन का साथ न दें। उन्होंने कहा है कि मकामी पुलिस समेत मकबूज बलूचिस्तान के वसाइल की लूटमार में मुलविस तमाम कंपनियों और अदारों को सख्ती से तनबीह करते हैं कि वो दुश्मन रियासत को मदद फराहम करने से बाज रहें। बदसूरत दीगर हर कोई अपने जान और माल के नुकसान का खुद जिम्मेदार होगा।